أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عبدالقادر صاحب جاننا چاہتے ہیں، دیوبندی کا عقیدہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے، اور بریلوی کہتا ہے عرش پر جو مستوی ہے اتر پڑا ہے مدینے میں نبی ہو کر۔ جی، دونوں کافرانہ سوال ہے۔ اگر یہ سوال کرنے والا کوئی بھی ہو وہ اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو کفریہ عقیدہ رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کافر ہے، وہ اپنا مراجعہ کر لے، وہ کفریہ عقیدہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، ارتفع، استوى۔ اس کا معنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کے پاس، لمبا نہ کریں، 2-4 سوال اور بس کریں۔ ایک آدھ سوال ہو رہے ہیں۔ ہاں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس علم ہے، انتہائی محترم مجلس علم، اور آپ صفات کے باب کی تفسیر کر رہے ہیں۔ پوری امت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج امت کا بیشتر حصہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، جنتی سمجھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی پیروی جب تک عقیدے کے اندر، احکام کے اندر، سنن کے اندر نہیں کی جائے گی، اس وقت تک مومن صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان تو رہ سکتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو بندے کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی پھر کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور دوسرا وہی جو مستوی عرش تھا خدا اللہ کے نبی، یہ بھی کوئی ایک شاعر ہے، جی، ایک شاعر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہے۔ تو کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ انسان کہنے والا اگر عقیدہ رکھتا ہے تو کافر ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی ذات کے ساتھ اور پوری کائنات میں ہر جگہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ عقیدہ قرآن اور صحیح احادیث کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین اور تبع تابعین کا عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا عقیدہ ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کا یہ ماننے والا ہے، جس نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں جو انسان اس کو نہ مانے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن میں صاف طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے ثم استوى علی العرش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ماننے والے، ساتھی نہیں ماننے والے، سچے ماننے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں ایک بندے نے پوچھا کیف استوى، اے امام کیف استوى؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت امام مالک سے ثابت نہیں بلکہ ان کے استاد ربیعہ بن عبد الرحمن سے ہے، اور ربیعہ بن عبد الرحمن سے یہ روایت ثابت ہے۔ لالکائی اور دوسرے لوگوں نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، گرچہ لوگوں نے امام مالک سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مالک راوی ہیں اپنے استاد سے، تو روایت دونوں سے ثابت ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے، یا ان کے استاذ گھبرا گئے، پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ یہ بہت خطرناک سوال تھا۔ یہ کسی سچے مومن کا سوال نہیں ہو سکتا، کسی مبتدع کا، کسی گمراہ کا سوال ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر جب سکون ہوا، اطمینان ہوا، تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم،
استوا معلوم ہے، یعنی استوا کا معنی معلوم ہے. استوا کا معنی معلوم. عربی زبان میں معنی ہے، معلوم ہے. استوا استقر، استوا ارتفع، معلوم ہے. جی تو معلوم ہے، لہذا اس معنی کا انکار کرنا گمراہی ہے، لہذا اس معنی کو ماننا ضروری ہے. والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. والکیف مجہول، اور کیفیت مجہول ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیفیت نہیں بتائی کہ کیسے مستوی ہوا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لہذا اس کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں. جو چیز موجود ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. جی والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس قسم کا سوال کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے. اور حضرت امام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو بدعتی ہے، اس کو برج مجلس سے نکال دو. تو ایسا سوال کرنے والا بہرحال انتہائی غلط راستے پر ہے، خطرناک راستے پر ہے. چاہیے اسے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے جو سنت کتاب اور سنت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، عقیدے کی کتابیں. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے.